بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بھائی؟ آج ہم حکیم لقمان کی عقل کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ کتنے عقل مند، دانشور اور اللہ والے بندے تھے۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس جب عقل آئی تو انہوں نے عقل سے پوچھا، تو کون ہے؟ جسم میں کس جگہ رہتی ہے؟ عقل نے کہا، میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر شرم آئی۔ حکیم لقمان نے اس سے پوچھا، تم کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ پھر محبت آئی۔ اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں محبت ہوں اور انسان کے دل میرا مسکن ہے۔ اسی طرح پھر تقدیر آئی تو اس سے بھی پوچھا گیا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر کہنے لگی، میں تقدیر ہوں، انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا، وہ تو عقل کا نشان ہے۔ عقل بولی، جب تقدیر آتی ہے میں رخصت ہو جاتی ہوں۔ پھر عشق آیا۔ اس سے بھی پوچھا گیا، جواب ملا، میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا، وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا۔ اس سے بھی پوچھا گیا، تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب دیا، میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا، اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ لالچ نے جواب دیا، جب میں آتا ہوں محبت چلی جاتی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، آپ کو بتاتے ہیں۔ حکیم لقمان نے کہا، عبادت کرتے وقت اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھنا۔ جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا۔ اگر کسی کے گھر جاؤ تو وہاں جا کر اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ سوچ کر بات کرنا، آپ کی بات کسی کے دل کو بری نہ لگے۔ اللہ اور موت کو ہمیشہ اور ہر وقت یاد رکھنا۔ اپنی نیکیوں کو اور دوسروں کی برائیوں کو ہمیشہ کے لیے بلا دینا۔ حکیم لقمان کہتے ہیں، دولت تقسیم کی جائے تو کم ہو جاتی ہے، اگر علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ برے دوستوں سے بچو، گناہ کے وہ تمہارا تار بن جاتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ کسی غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ عقل مند اپنے گھر میں بچوں کی طرح، اپنی قوم میں مرد کی طرح رہتا ہے۔ جس نعمت میں اللہ کا شکر ہے اس کو زوال نہیں، اور جس نعمت میں کفر ہے اس کو بقا نہیں۔ نفس کی درستگی میں مصروف رہو، اسے صفات بد کی بجائے صفات نیک پیدا ہوگی۔ جب خلقت کے پاس جاؤ تو زبان کی نگہداشت کرو۔ مصائب سے مت گھبراؤ، کیوں نہ کہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جو بات تم دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو کبھی اپنے دوست کو مت کہو، ہو سکتا ہے وہ کبھی تمہارا دشمن بن جائے۔ وقت کی قیمت کا پتہ اس کو ہے، وہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ جدوجہد نہ کرنا محتاجی کا باعث بنتی ہے، اور محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف، مروت کو زائل کر دیتی ہے۔
جہاں تک ہو سکے تم لوگوں سے دور رہا کرو تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ جو بات کسی سے کہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب کشائی کیا کرو۔ ہر قسم اور ہر طبقہ کے لوگوں کو پہلے اچھی طرح سے پہچانو، پھر ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ دوستوں کا امتحان فائدہ کرنے میں بھی کرو اور نقصان کی حالت میں بھی کرو۔ نافہم عورتوں پر بھروسہ مت کرو۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے: عورتوں کی صحبت، امیروں سے دوستی، جاہلوں سے باعث۔ ہر شخص کو اس کے فن و جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ جاہل لوگوں سے کم ملا کرو ورنہ وہ تمہیں بھی جاہل بنا دیں گے۔ خدا کے واسطے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کرتی ہے، اس طرح صحبت علماء سے بھی دل زندہ ہوتا ہے۔ عقل ادب کے ساتھ ایسی ہے جیسے درخت ثمر کے ساتھ، اور عقل بغیر ادب ایسی ہے جیسا کہ درخت بے بر۔ بد نیت شخص سے بچو، ان کی صحبت سے سوائے رنج کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں دریغ نہ کرو۔